اب یہاں پر قلوبہم کا لفظ آیا ہے جی، ان کے دل. تو یہاں پر قلب کا لفظ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قلب کسے کہتے ہیں. ایک تو قلب کے عمومی معنی ہے ہمارا دل، اور پھر یہاں پر آپ کو ایک بتا دیجئے بڑی بڑی خاص بات، بڑی ایک کمال کیفیت قرآن کریم کی. آپ اسے دیکھیے گا کہ قلب کا ذکر پھر جہاں پر بھی آیا، آپ اس اسکیل کو، اس کسوٹی کو رکھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ایمان میں کس قدر اضافہ ہوگا. کہ قلب جو ہے اس کی خصوصی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مقام، قلب کہتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پر حرکت ہوتی. آپ کمال دیکھیے ذرا قرآن کریم کا. قلب کا خصوصی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قلب کی کہ معنوی جو اس کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر حرکت پیدا ہوتی، تحریک پیدا ہوتی، تغیر پیدا ہوتا ہے. فیصلہ سازی کا مرکز ہے جی یہ قلب فیصلہ سازی کا مرکز ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر جمود کا کوئی تصور نہیں ہے. اب ذرا ایک مومن کے قلب کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس سسٹم کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ قلب کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک خون کے قطرے کو اپنے اندر محفوظ کرے، بلکہ ایک مدخل سے اس کے اندر جو ہے وہ خون داخل ہوتا ہے اور دوسرے تمام مخارج سے نکل جاتا ہے. ایک مومن کا قلب جو ہے وہ اس قدر خوبصورت تحریک اور انقلاب کا سرچشمہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے قلب کی بات کی جائے، اور یہی وہ قلب سلیم ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ پھر جو مومن میرے سامنے قلب سلیم لے کر آئے گا، کامیابی تو اس کی. تو ہمیں پتا چلا کہ قلب جو ہے، اگر ہم اس کے عمومی معنی تو یہ ہیں کہ وہ دل ہے، لیکن اس کے خصوصی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ فیصلہ سازی کا مرکز ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر جمود نام کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس کے اندر تحریک ہی تحریک ہوتی ہے. ایک طرف سے خون لیتا ہے، دوسری طرف دیتا چلا جاتا ہے. مسلسل ایک تحرک، جد و جہد، ایک کارنامہ، ایک نتیجہ، ایک منصوبہ، ان تمام تر چیزوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے ایک قلب. آپ یہ دیکھیے، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے. تو پھر آپ سوچئے کہ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ وہ ہمارے دل ہیں کہ انہوں نے آیات خدا بندی کو اپنی ذات میں اتارا ہے اور پھر سب طرف اس کو پھیلا دیا ہے. ہمارے لیے بھی تو یہی ہے. ایک مومن کی زندگی بھی یہی ہوتی ہے جی، کہ وہ اپنے ماحول میں ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی ذات میں اترنے والا مال، اس کے فوائد، اس کے سکلز، اس کا خون، اس کی زندگی، اس کی صلاحیتیں، اس کا پیسہ، ہر چیز اس کی ذات سے گزر کر نکل جاتی ہے جی. وہ ان کو فلٹر کر کے نکال دیتا ہے. وہ کبھی بھی کسی چیز کو اپنی ذات کے اندر جامد نہیں کرتا.